ورنہ کیا حضور نے تبلیغ نہیں کی تھی؟ کیا لوگوں کو بتایا نہیں کہ قرآن نازل ہو گیا ہے؟ بتایا تھا نا. تو اس کے باوجود کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کو بیان کرو؟ وہ کوئی خاص بات ہوگی نا کہ جو اتری لیکن بیان نہیں ہوئی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی خلافت علی. سید حیدر نقوی، میرپور خاص، گوہر شاہی مرحبا. آپ بہت اچھے طریقے سے میرے سوالوں کا جواب عنایت فرمایا، اور میرا یہ ایمان و یقین ہے کہ سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں. یہ مرتبہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، مگر ایک مرتبہ اس ٹاپک کے متعلق مزید کلیئر کر دیجئے. میری عرض ہے کہ میری اس بات کو بے ادبی تصور نہ فرمائیے گا اور میری رہنمائی فرما دیجیے. سرکار نے فرمایا کہ سادات کا نور 7 پشتوں تک چلا اور امامت 11، تو 11 پشتوں تک نہیں 11 امام ہوئے. تو ایک ایسی پشت بھی تو گزری ہے کہ جس میں 2 امام گزرے ہیں. ہاں، تو وہ آپ سے غلطی یہاں یہ ہوئی نا کہ آپ نے اماموں کو بھی پشتوں میں شمار کیا کہ 11 پشتوں تک امامت چلی. 11 پشتوں تک امامت نہیں چلی، 11 افراد تک امامت چلی، بھلے ہی اس میں سے ایک سے زیادہ افراد ایک ہی پشت کے ہوں. ہاں، وہ امامت پشتوں میں نہیں چلی، 11 افراد تک چلی. اب بھلے وہ 11 افراد ایک پشت کے ہوں یا 10 پشت کے ہوں، پشتوں تک نہیں چلی ہے امامت افراد تک چلی ہے. میری مراد امام حسین اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. ہاں، تو یہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے کہ 2 بھائی بیک وقت امام ہوئے، اس کے بعد نہیں ہوا یہ اور کبھی نہیں ہوا. صرف امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دونوں بھائی ایک ہی وقت میں امام ہوئے اور کوئی نہیں ہوا. مگر امام تو 12 بنتے ہیں. بھئی 11 امام آ گئے نا، تو اب 12ویں امام مہدی ہوں گے نا. امام حسن العسکری تک 11 امام ہو گئے پورے. امام حسن العسکری جو تھے وہ 11ویں امام تھے. امام مہدی کو بھی ملا لیں تو 12 امام ہو جائیں گے. لیکن اس کو امام نہ، اب کچھ لوگ امام کہتے ہیں لیکن حضور نے ان کو خلیفہ کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جو گفتگو فرمائی ہے اس موضوع پر، اس میں کہا ہے کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کسی نے کچھ پوچھا تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ 12 کے 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے. 12 کے 12 خلیفہ قریش، یہ حضور نے فرمایا. اچھا، اب آپ نے جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، عمر بن خطاب خلیفہ بن گئے اور عثمان غنی خلیفہ بن گئے، لہٰذا انہوں نے پھر آل رسول میں جو خلیفہ آئے ہیں ان کو خلیفہ نہیں امام کہہ دیا. لیکن میں اہل تشیع سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، عثمان غنی لوگوں نے چنا تھا، ان کو اللہ نے خلیفہ کدھر بنایا تھا؟ وہ تینوں 12 خلیفہ کے اندر سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی کہانی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی 4 خلفائے راشدین ہیں. وہ خلفائے راشدین کدھر سے آ گیا لقب؟ اللہ نے بنایا ہے ان کو خلیفہ، لوگوں نے بنایا ہے یار. اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ عمر بن خطاب خلیفہ ہیں؟ اللہ تو کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے اللہ کو کہنے ہی نہیں دیا. اللہ تو کہنا چاہ رہا تھا کچھ. کب کہہ رہا تھا وہ؟ جب حضور نے فرمایا کہ قلم اور دوات لے آؤ میں کوئی نصیحت کر دوں، تو آپ نے کہنے نہیں دیا. تو آپ ان کو خلیفہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو خود بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنایا ہے. نہیں، اللہ نے تو نہیں بنایا نا، مشاورت ہوئی ہے نا مسلمانوں کی. اکثر سنی تو امام حسن کو بھی خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے. اب تو پھر آپ مجھے بتائیں بھائی، حضرت علی کے بعد امام حسن خلیفہ بنے تھے نا یا نہیں بنے؟ بنے نا. تو پھر آپ 4 خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں؟ شرم کرو نا، سنیوں کو، بغیرتوں کو بتاؤ نا تم کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ 4 خلیفہ ہیں.
خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ بن گئے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں 4 خلفائے راشدین ہیں، امام حسن کو، یعنی یہ ہماری امت جو ہے وہ نبی کے نواسے کو خلیفہ بننے کے باوجود بھی خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے شاید کہ وہ جو اس سے پہلے جو 3 خلیفہ بنے ہیں وہ ایک بھی اللہ کی طرف سے خلیفہ نہیں تھا۔ اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ غدیر خم کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی من کنت مولاہ وھذا علی مولا، اور یہ حضور خاموش تھے حیا کی وجہ سے، خاموش تھے۔ آیت نازل کی کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ پورا پورا سب کچھ بتا دو ورنہ نبوت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ آیت نازل فرمائی تب حضور نے کہا من کنت مولاہ فھذا علی مولا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ کون کیا کہے گا، ہم ہیں آپ کی عصمت دری کے لیے، آپ کی عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اب دیکھیے یہ ذرا آیت پڑھیے، یا ایھا الرسول، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، بیان کر دو۔ جس طرح بلغ سے ہی تبلیغ نکلا ہے نا، بلغ، بیان کر دو، ما انزل الیک، جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَخْفَلْ، اور آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا یعنی قیام کہاں کیا، آپ نے اس کا حق ادا کہاں کیا۔ اور واللہ یعصمک من الناس، اور آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ کون لوگ تھے وہ؟ وہی تھے نا جو قلم اور دوات نہیں لا کے دے رہے تھے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے لوگ جو ان کو حق بولنے سے روک رہے تھے، ورنہ کیوں کہتا اللہ کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے طرف سے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد پھر یہ کہا من کنت مولاہ فھذا علی مولا۔ اچھا اب بتائیے کہ اللہ کی طرف سے جو اترا اس کو پورا پورا بیان کرنا ہے، وہ بیان کہاں گیا؟ صرف ایک جملہ کہا اس کے جواب میں حضور نے، من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے وہ حضور نے اپنی زبان ظاہر سے بیان نہیں کی، قلب سے مولا علی کے قلب میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ اب وہ وحی حضور کی زبان سے نہیں نکلی، بعد میں علی کی زبان سے نکلی، اور تھی وہ وحی الہی، تھی وہ وحی الہی۔ اب یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے جو یہ کلیئرٹی ہمارے سامنے آ گئی کہ وحی الہی علی کی زبان سے نکلی ہے، لیکن وہ نبی نہیں، تو پھر وحی کیسے نکلی؟ حضور کے قلب میں وحی آئی، وہ حضور نے بیان نہیں کرنی تھی، قلب سے قلب علی کو ٹرانسفر کر دی، تو حضور کی وحی علی نے بیان کی کیونکہ وہ وسیع تھے۔ وحی الہی اتری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لیکن جس طرح موسیٰ کے وسیع ہارون تھے نبوت کے مددگار، اسی طرح علی کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جیسے موسیٰ اور ہارون کو نسبت ہے اسی طرح مجھے محمد اور علی کو نسبت ہے۔ لہٰذا وہ جو وحی الہی خاص علم کی آئی ہے وہ حضور کے قلب سے ہی مولا علی کے قلب میں ٹرانسفر ہو گئی، حضور کی زبان تک نہیں آئی، وہ زبان علی سے نکلی۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اب پورا کریں جو اتارا ہے آپ پر۔ اگلا جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے یعنی حفاظت کرے گا انسانوں سے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ تھا، کوئی وجہ تھی، کوئی پرابلم، کوئی ایشو تھا وہاں پر جس کی وجہ سے آپ ہچکچا رہے تھے، لیکن اللہ نے وہ جو ہے ہاں وہ ڈسکلوز کر دی کہانی۔ ورنہ کیا حضور نے تبلیغ نہیں کی تھی؟ کیا لوگوں کو بتایا نہیں کہ قرآن نازل ہو گیا ہے؟ بتایا تھا نا، تو اس کے باوجود کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کو بیان کرو؟ وہ کوئی خاص بات ہوگی نا کہ جو اتری لیکن بیان نہیں ہوئی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی خلافت علی۔ علی ہیں جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور پھر آل رسول سے جو بھی خلیفہ آیا، شیعہ اس کو امام کہتے ہیں، لیکن وہ خلافت ہے۔
اصل خلافت وہی ہے۔ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین جو ہیں، یہ خلافت تو انہوں نے خود ہی بنائی ہے، میڈ ان پاکستان خلافت ہے۔ یہ اصل خلافت ہے میڈ ان اللہ، اور وہ خلافت چلی ہے مولا علی سے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو ولایت کہیں، امامت کہیں، خلافت کہیں، جو مرضی ہے کہہ لیں، وہ ہے من جانب اللہ۔